پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جنگل نگر کے گاؤں میں بہار کی آمد تھی۔ پرندے بڑے مزے میں تھے، پھول تتلیاں، سہانا سا موسم اور سبھی نظارے بڑے حسین تھے۔ جنگل نگر میں ہر سال بہار کی آمد پر ایک شاندار مقابلے کا انعقاد کروایا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں پرندے اپنے اپنے گھروں کو سجاتے تھے اور جس پرندے کا گھر سب سے زیادہ خوبصورت سجا ہوتا تھا اس کو جنگل کی سرکار انعام میں زمین دیتی تھی، جس میں وہ پرندہ اپنی مرضی کا اناج یا پھل کاشت کر سکتا اور پھر اس پھل اور اناج سے سارا سال کھاتا اور موج اڑاتا۔ جو پرندہ یہ مقابلہ جیتتا زمین اسی کی ہوتی۔ پھر ایک دن جنگل کی سرکار نے جنگل میں یہ اعلان بھی کروا دیا، سنو سنو جنگل نگر کے باسیوں، جنگل کی سرکار اس جنگل میں ہر سال کی طرح بہار کی آمد پر مقابلے کا انعقاد کروا رہی ہے۔ سبھی پرندے اپنے گھروں کو اچھی طرح سے سجا لیں۔ جو پرندے اپنے گھروں کو اچھی طرح سے سجا لیں گے انہیں انعام میں زمین ملے گی۔ سبھی پرندے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور انعام پائیں۔ سنو سنو جنگل نگر کے باسیوں۔ جنگل کے سبھی پرندے اس انعام کے لیے بڑے پرجوش تھے۔ پچھلے سال یہ انعام کالو کوے نے جیتا تھا اور اس انعام کی وجہ سے سارا سال اسے اناج کی کمی نہیں ہوئی تھی، اور تو اور اس انعام سے اس نے اچھی خاصی موٹی رقم کما لی تھی۔ اس سال بھی کالو کوا چاہتا تھا کہ انعام کی وہ زمین اسی کے پاس رہے۔ کالو کوے نے اپنی بیوی سیانی کوی سے کہا تھا، دیکھنا گوری، اس بار یہ انعام ہم ہی جیتیں گے۔ لیکن کالو جی، لاڈو تو اس انعام کے لیے کافی عرصے سے تیاری کر رہی ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت جھنڈیاں تیار کی ہیں، ان میں سے روشنی نکلتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس بار انعام وہی جیتے گی۔ سیانی کوی اپنے نام کی طرح بھی اچھی خاصی سیانی تھی۔ اس نے کالو کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، ہرگز نہیں، میں کوئی ترکیب لگاتا ہوں کہ اس بار بھی یہ انعام ہمیں ہی ملے۔ تو کاہے کو پریشان ہوتی ہے ری گوری؟ دیکھنا اس بار انعام بھی تیرا میاں کالو کوا ہی جیتے گا۔ سیانی کوی نے کالو کوے کو لاکھ سمجھانا چاہا، لیکن کالو تو اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اسی جنگل میں کالو کوے کے پاس والے پیڑ پر لاڈو چڑیا اپنے خوبصورت بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاڈو چڑیا نے اپنا گھونسلہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا اور اب وہ اسی محنت سے اپنے گھونسلے کو سجانے کی تیاری میں تھی تاکہ اس بار سالانہ بہار کے میلے کا انعام وہ جیت جائے اور انعام کی زمین اس کے پاس آ جائے۔ لاڈو کے سارے پیسے گھونسلہ تیار کرنے میں خرچ ہو گئے تھے۔ اگر اب اسے انعام کی زمین نہ ملتی تو اس کے بچے کھانا کہاں سے کھاتے؟ اسی فکر میں اس نے اپنے سبھی بچوں کے ساتھ اس گھونسلے کو سجانے کی اور اس میں خوبصورت روشنی والی جھنڈیاں لگانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ماما، کیا ہم اس سال انعام جیت پائیں گے؟ پچھلے سال تو کالو انکل اور ان کی بیوی سیانی کوی کو انعام ملا تھا۔ اماں، اگر ہمیں اس سال انعام نہ ملا تو ہم سارا سال کھانا کہاں سے کھائیں گے؟
लाडो की बेटी रानो ने अपनी माँ से परेशानी के आलम में पूछा था, क्यों नहीं बेटा, हम क्यों नहीं इनाम जीतेंगे? पिछले साल तो हमारे पास पक्का घोंसला नहीं था, इसीलिए हम अपने कच्चे घोंसले को तैयार नहीं कर सके। अब के बरस मैंने बड़ी मुश्किलों से इस घोंसले को तैयार किया है। हमारा घोंसला नया भी है और इसमें रंग बिरंगी झंडियाँ और इस रोशनी वाले कुमकुमों से देखना ये घोंसला जंगल का सबसे प्यारा घोंसला बन जाएगा और हम ज़रूर इनाम जीतेंगे। इनाम की ज़मीन भी पाएंगे और सारा साल मौज उड़ाएंगे। लाडो ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा था। लाडो और उसके बच्चे दिन रात इस घोंसले को सजाने में मेहनत कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा मेहनत करने की बजाय लाडो के घोंसले को और उसकी सजावट को खराब करने के नित नए बहाने सोच रहा था। एक बार मेरे जहन में तरकीब आ जाए कि किस तरह से मैं लाडो का घोंसला खराब कर दूं, फिर देखना इस बार फिर मुझे जंगल की सरकार जमीन इनाम में दे देगी और देखना मैं पहले से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। कालू कौवा अपनी ही सोच में मगन अपना वक्त ज़ाया करता रहा और इस तरह से मुकाबले का दिन करीब आ गया। अब तो कालू कौवे को फिक्र होने लगी। उसे और तो कुछ समझ न आई। वो शिकारी चील के पास चला गया ताकि वो शिकारी चील की मदद से लाडो के घोंसले पर कब्जा करके उसको ख़राब कर ले। ऐसा करता हूँ कि शिकारी चील के पास जाता हूँ, उसे कुछ लालच दूंगा कि वो लाडो के घोंसले को खराब कर आए और बदले में मुझसे चाहे जितना अनाज ले ले, मैं देने को तैयार हूँ। ये सोच जहन में आते ही कालू कौवा शिकारी चील के घोंसले की जानिब उड़ पड़ा। शुरू में तो उसे बड़ा ही खौफ आ रहा था कि कहीं शिकारी चील उसे ही कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। शिकारी चील का भी क्या ही भरोसा, लेकिन लालच ने उसके इस खौफ को दबा दिया और वो शिकारी चील के घोंसले की तरफ उड़ पड़ा। शिकारी चील का घोंसला बड़ा ही डरावना था। इर्द गिर्द परिंदों के बच्चों के अंडे पड़े थे जिनका शिकार शिकारी चील ने किया था। कालू कौवा डरता डरता शिकारी चील के घोंसले में गया और अपनी ऑफर शिकारी चील के सामने रखी। कालू कौवा दिल ही दिल में डर भी बड़ा ही रहा था। देख शिकारी चील, अगर तू मेरा ये काम कर दे तो मुझसे चाहे तो जितना मर्जी अनाज ले ले। देख मैं जंगल का अमीर कौवा हूँ, तो तू मेरी इतनी सी मदद कर दे। तू लाडो और उसके बच्चों के घोंसले को खराब कर दे और किसी तरह ये इनाम भी मुझे मिल जाए, तो फिर मैं तुझे भी इसमें से बहुत सारा इनाम दे दूंगा। कालू कौवे ने डरते डरते और कांपते कांपते शिकारी चील से अभी इतनी ही अर्जी की थी कि शिकारी चील गुस्से में आ गई। क्यों रे कौवे, तुझे क्या लगता है कि मैं शिकारी चील जिसकी धाक पूरे जंगल में बैठी है, मैं तेरा काम करूंगी? तू जरा सब्र तो कर। अब लाडो चिड़िया के घोंसले को छोड़, अपनी जान की फिक्र मना। अब मैं तुझे यहाँ से जाने भी दूं तो मेरा नाम शिकारी चील नहीं। जब तक तेरी बीवी तेरा सारा अनाज मेरे यहाँ छोड़ नहीं जाती, तब तक तेरी जान की कोई गारंटी नहीं। तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के दिन सारा का सारा अनाज मेरे यहाँ रखवा जा,
ورنہ لاڈو کا گھونسلہ تو چھوڑ، تجھے اور تیرے بیوی بچوں کو کھا کر ایسا ڈکار ماروں گی کہ سارا جنگل سنے گا۔ شکاری چیل نے ایک دم سے جب اپنا اصلی روپ دکھایا تو کالو کوے کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ دیکھ شکاری بہن، مجھے معاف کر دے، میں نادان تجھ سے مدد لینے آ گیا۔ میں کیسے سارا اناج آج کے آج تجھے پہنچا دوں؟ تو میری مدد نہیں کر سکتی نہ کر، پر مجھے ایک دن کا وقت دے دے، میں اپنا گھونسلہ سجا لوں، اور جب مجھے کل انعام ملے گا تو میں تجھے سارا کا سارا اناج دے دوں گا۔ دیکھ، اس طرح سے میرے پہ ظلم نہ کر۔ اس سے پہلے کہ کالو کوا مزید کچھ کہتا، شکاری چیل مزید غصے میں آئی اور کہنے لگی، اور اس ظلم کا کیا جو تو لاڈو اور اس کے بچوں پر کرنے والا تھا؟ میں شکاری چیل ضرور ہوں پر ظالم نہیں۔ تیرے پاس کوئی وقت نہیں، آج کے آج اناج میرے گھونسلے میں چھوڑ جا تو ہی تیرے بیوی بچوں کی خیر ہے، ورنہ مجھ سے خیر کی توقع نہ رکھیو۔ شکاری چیل نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا اور کالو کوا بیچارہ واپس اپنے گھونسلے کی طرف آ گیا اور روتے روتے اپنی بیوی سیانی کوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ دیکھیں، میں نہیں کہتی تھی کہ ہمیں لاڈو کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے ہمیں پرانے اناج سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور تو اور نیا انعام بھی ہمیں نہیں مل سکے گا۔ آپ نے سارا کا سارا وقت ترکیب لگانے میں گزار دیا، اب ہم کیا کریں گے سارا سال کالو جی؟ اگلے دن جب مقابلہ شروع ہوا تو جنگل کی سرکار سبھی پرندوں کے گھر گئی اور ان کے رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجے گھر دیکھے۔ جنگل کی سرکار لاڈو چڑیا کے ہاں جا کر سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ لاڈو چڑیا کی جھنڈیوں میں سے روشنی بھی نکل رہی تھی اور اس کا نیا نویلا گھر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ جنگل کی سرکار نے سبھی پرندوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ اس سال کا زمین کا انعام لاڈو کو دے دیا۔ لاڈو اس انعام کو پا کر بڑی خوش تھی، اس کی امید کو اللہ نے ضائع نہیں کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف کالو کوے کو اپنی بری نیت کی سزا مل گئی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی سیانی کوی نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنا سارا اناج شکاری چیل کو جمع کروایا اور اپنی جان بچائی۔ کالو کوے کو اب یہ سبق مل گیا تھا کہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور دوسروں کا گھر برباد کرنے کی نیت ہرگز نہیں رکھنی چاہیے، وگرنہ جب قدرت انتقام لینے پر آتی ہے تو آپ کا اپنا بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔